تو خبر یہ بھی ہے، مال مقدمہ کی موٹر سائیکلیں فروخت کرنے کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا۔ پولیس کانسٹیبل نے تھانے کے باہر سے 40 موٹر سائیکلیں چوری کی۔ کانسٹیبل الیاس نے اکرم نامی کباڑیے سے مل کر واردات کی۔ کانسٹیبل الیاس اور اکرم کباڑیے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اسی چوری کی واردات کے بارے میں جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر، آگاہ کریں۔ لاہور میں مال مقدمہ کی موٹر سائیکلیں فروخت کرنے کا ایک اور اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ چند روز پہلے جو ہے وہ سٹی ڈویژن میں 40 موٹر سائیکلیں فروخت کرنے کا جو ہے اسکینڈل سامنے آیا تھا، جس پر جو ہے وہ ذمہ داروں کے خلاف جو کانسٹیبل طیب صاحب کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اب جو ہے وہ ایک اور اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ پولیس کانسٹیبل نے تھانے کے باہر سے 40 اور موٹر سائیکلیں جو ہے وہ چوری کر لی ہیں۔ پہلے جو ہے پولیس چور پکڑتی گئی، اب جو ہے وہ پولیس خود جو ہے وہ چور بن گئی ہے اور مال مقدمہ کی جو موٹر سائیکلیں ہیں وہ فروخت کرنے لگی ہے۔ کانسٹیبل الیاس نے اکرم نامی کباڑیے سے مل کر جو ہے وہ موٹر سائیکلیں جو مال مقدمہ کی تھی وہ فروخت کی۔ کانسٹیبل الیاس اور اکرم کباڑیے کے خلاف پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور چوری کی گئی موٹر سائیکلیں ہربنسپورہ کے ایک گودام سے برآمد کی گئی ہیں۔ تمام موٹر سائیکلیں ریکور کرنے کے بعد تھانہ ڈیفینس لی کے جو ویئر ہاؤس ہے وہاں پر جو ہے وہ منتقل کر دی گئی ہیں۔ کانسٹیبل کے خلاف اس کا یہ دعویٰ ہے کہ محکمانہ کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے اور اس کے خلاف جو کرمنل ایکٹ کے تحت جو مقدمہ ہے وہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ جو چند روز پہلے سٹی ڈویژن میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا کہ AVLS نے جو موٹر سائیکلیں تھی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے بہانے جو ٹھیک ہے مدثر، آگاہ کرنے کے لیے بے حد شکریہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا جنرل ہسپتال کا دورہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے ناقص انتظامات پر MS جنرل ہسپتال کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت۔ جنرل ہسپتال کے دورے کے موقع پر جو ناقص انتظامات وہاں پر سامنے آئے ہیں اس پر نہ صرف وزیر اعلیٰ نے برہمی کا اظہار کیا بلکہ متعدد احکامات کی بات کی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ MS جنرل ہسپتال خالد بن اسلم جو ہے ان کو فوری طور پر تبدیل کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے AMS سے وقت ان کو بھی وہاں پر سے جو ہے وہ فوری طور پر تبدیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ نظام وزیر اعلیٰ نے آج جب جنرل ہسپتال کا دورہ کیا تو وہاں پر وارڈ میں اکثر AC بند تھے اور جو اسٹور تھے وہاں پر 1 لیٹر کی گیس موجود تھی لیکن اس کے باوجود انہیں AC چلانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا تھا۔ نظام وزیر اعلیٰ نے وٹنس کیا کہ وہاں پر بہت سے بیڈ جو ہے وہ اینٹوں پر کھڑے تھے اور ان کے گرنے سے جو ہے وہ بیڈ سے مریض جو ہے وہ زیادہ زخمی ہو سکتے تھے، مزید زخمی ہو سکتے تھے۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے برہمی کا اظہار کیا۔ نظام وزیر اعلیٰ نے اینجیوگرافی جو مشین ہے اس کا بھی معائنہ کیا اور نئی جو ہے نیورو ایجیو مشین اس کو فوری طور پر فعال کرنے کے لیے ہدایت کی۔ انہوں نے وہاں پر جو ہے بیت الخلاء میں صفائی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا اور اوکاڑا سے آئی ہوئی ایک غریب مریضہ جو ہے اس سے بھی ملاقات کی جس نے بتایا کہ وہ 22 دن سے اسپتال میں ہے لیکن ڈاکٹر ان کا آپریشن نہیں کر رہے اور ان سے جو ہے سرکاری اسپتال ہونے کے باوجود 50,000 روپے وصول کر لیے گئے مگر علاج نہیں ہوا، جس پر وزیر اعلیٰ نے جو ہے اس حوالے سے بھی برہمی کا اظہار کیا اور فوری طور پر نیوز کا لاحق واقع وزیر اعلیٰ کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ جو AC کا مسئلہ تقریباً سبھی اسپتالوں میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ ایک کنڈیشنر لگے ہوتے ہیں لیکن ان کو وارڈ میں جو ہے وہ فنکشن نہیں کیا جاتا، تو شدید گرمی میں AC بند ہونے پر بھی آج کے نظام وزیر اعلیٰ نے پھر ایک بار برہمی کا اظہار کیا اور اس حوالے سے سیکٹری صحت کو ہدایت کی ہے کہ جنرل اسپتال کی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے فوری طور پر ماسٹر پلان کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ خود جو ہے وہ روز کی بنیاد پر ایمرجنسی کا چکر لگائیں تو ہسپتالوں کے حالات جو ہے وہ خراب نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے یہ MS کو سرزنش کی گئی اور کہا گیا کہ اسپتال میں ایک دن کا کام ہے تو ہفتوں میں نہیں کروایا جاتا، یہ بری بات ہے۔ محسن نقوی نے جو ہے دیگر شعبوں کا بھی جو ہے اسپتال کے جو ہے وہ جائزہ لیا اور مریضوں کی شکایات سنی اور فوری طور پر ان کے حل کے لیے اقدامات جاری کیے۔ جی وزیر اعلیٰ کی طرف سے برہمی کا اظہار کیا گیا ہے۔ لیاقت علی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ بات کرتے ہیں یوم آزادی کے حوالے سے۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب کے لیے بلدیہ عظمیٰ اور ضلع انتظامیہ کی تیاریاں جاری ہیں۔ کمشنر لاہور ڈویژن نے دعوت نامے جاری کر دیے۔ جشن آزادی کی مرکزی تقریب کے لیے حضوری باغ کو سجایا جائے گا۔ حضوری باغ میں 14 اگست کے پروگرام کی ریہرسل 13 اگست کو ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی یوم آزادی کی مرکزی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ تقریب کے حوالے سے بات کریں گے عمران اکبر سے۔ جی عمران۔
ہاں جی بالکل 14 اگست جشن آزادی کو شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں جو ہے جاری ہیں۔ مرکزی تقریب کے لیے بلدیہ اعظم لاہور اور ضلع انتظامیہ کی تیاریاں جاری ہیں۔ کمرشل لاہور ڈویژن نے دعوت نامے تقسیم کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے حضوری باغ میں 14 اگست کے پروگرام کی 13 اگست کو ریہرسل ہوگی۔ جشن آزادی کی مرکزی تقریب کے لیے حضوری باغ کو سجایا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ نے یوم آزادی شان شان انداز میں منانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس حوالے سے یوم آزادی کی مرکزی تقریب حضوری باغ میں منائی جائے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی یوم آزادی کی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب پہنچیں گے، جبکہ 8:45 پر مزار اقبال پر حاضری دیں گے۔ 8:55 پر عالم کے دروازہ پر پرچم کشائی ہوگی۔ مرکزی تقریب میں پرچم کشائی اسکولز کے طلباء ملی نغمے پیش کریں گے۔ 8:58 پر سائرن بجے گا۔ 9 بجے پرچم کشائی ہوگی۔ تلاوت قرآن مجید 9:05 پہ ہوگی، جبکہ نعت رسول مقبول 9:08 پر ہوگی۔ اس کے ساتھ اقتصابات تقریر حضرت قائد اعظم 9:11 پر ہوگی، جبکہ ملی نغمے 9:13 پر پیش کیے جائیں گے۔ خطبہ استقبالیہ ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے 9:18 پر دیا جائے گا، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب 9:23 پر خطاب کریں گے۔ 9:33 پر وزیر اعلیٰ پنجاب مرکزی تقریب سے روانہ ہوں گے۔ کمرشل لاہور ڈویژن و ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن استقبالیہ دیں گے۔ اس والے سے وزیر اعلیٰ پنجاب پھر خطاب کریں گے اور مرکزی تقریب میں 3000 افراد جس میں بیوروکریٹ سمیت سرکاری افسران بھی شرکت کریں گے۔ جی ٹھیک ہے عمران اکبر، یوم آزادی کے حوالے سے تقریبات کی تیاری کے لیے آپ آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ خبر دیں آپ کو، قربان لائنز ٹریفک ہیڈ کوارٹرز میں جشن آزادی سے متعلق تقریب ہوئی ہے۔ تقریب میں ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب مرزا فاران بے کی شرکت، خصوصی طور پر اسکول کے بچوں نے بھی شرکت کی ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زاہد عابد سے۔ جی زاہد۔ جی بالکل، یوم آزادی 14 اگست آنے کو اور اس کے لیے ہر طرف تیاریاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا سرکاری ادارے، کیا غیر سرکاری ادارے، سب اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی قربان لائن ہیڈ کوارٹر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں ڈی آئی جی مرزا فاران بیگ نے شرکت کی، اور اس میں خاص طور پر اسکول کے بچوں کو بلایا گیا اور انہیں 14 اگست کس طرح منانا ہے، کس طرح ٹریفک قوانین کی پاسداری کرنی ہے، اس حوالے سے ان سے بات ہوئی۔ ذرا یہ بچے ہمارے ساتھ ہیں، ذرا انہی سے جانتے ہیں۔ ہم ریلی نکالیں گے 14 اگست کے لیے، بہت جشن و تشن کے ملائیں گے ہم 14 اگست کو، اور بالکل قوانین کے ساتھ، قوانین کو ہم نہیں توڑیں گے اور اس طرح 14 اگست منائیں گے، اور ایک پرامن شہری کی طرح جس طرح ایک آزاد قوم 14 اگست کو مناتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہو بیٹے؟ آج کل ہیلمٹ پہننے کا بڑا کہا جا رہا ہے، اس پہ کیا کہو گے آپ، کیا میسج دو گے؟ کہ ہیلمٹ پہننا چاہیے، نہ ویلنگ کرنی چاہیے، اس سے بہت سے حادثات بھی ہو جاتے ہیں، یہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس پہ بہت سختی ہو گئی ہے آج کل۔ 14 اگست کے حوالے سے کیا کہو گے؟ 14 اگست پہ کیا جوش جذبہ ہے؟ 14 اگست ہمارے آزادی کا دن ہے، اس لیے ہمیں اپنے دل سے منانا چاہیے، نہ کہ ہمیں قانون کو توڑنا چاہیے۔ بالکل، بچے پرعزم ہیں کہ انہوں نے منانا ضرور ہے 14 اگست، یوم آزادی جشن بھرپور انداز میں منائیں، لیکن ایک ڈسپلن کے تحت، تاکہ ایک ڈسپلن والی قوم کا منظر ہم پیش کریں۔ جی زاہد، شکریہ۔ 76واں جشن آزادی منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ شہر لاہور میں جھنڈوں کی بہار آ گئی، بچے، بزرگ، خواتین سب پرجوش ہیں۔ جشن آزادی سے متعلق خریداری کے لیے بازاروں میں بھی رش بڑھ گیا۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے راہیل علی سے جو اس وقت گنپت روڈ پر موجود ہیں۔ جی راہیل۔ پاکستان کا 76واں یوم آزادی جوش و خروش سے منانے کے لیے تیاریاں جو ہیں وہ اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہیں۔ شہر لاہور کے مختلف مقامات پر جو ہیں وہ اسٹال لگ گئے ہیں، جہاں پر سب سے لالی پرچم جو ہیں وہ لہرائے جا رہے ہیں، فروخت کے لیے رکھے گئے ہیں، جھنڈیاں ہیں، بیجز ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو فروخت کی جا رہی ہیں، تاکہ جو لوگ ہیں اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ چیزیں خریدیں اور بھرپور انداز میں جو ہے وہ جشن آزادی منائیں۔ میں موجود ہوں گنپت روڈ پر، یہ بہت بڑا بازار ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین فیصل رحمان اگر آپ کو دکھائے تو سب سے لالی پرچم ہی پرچم آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور بڑی مختلف چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر فروخت کے لیے رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ خریداری کر سکیں۔ ہر طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بچوں کی دلچسپی کے لیے رکھی گئی ہیں۔ ادھر لوگ موجود ہیں، خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت اچھی ہو رہی ہے اور ہم نے سب کچھ خرید لیا ہے۔ کیا کیا خریدا ہے؟ جھنڈیاں خریدی ہیں، باجے خریدے ہیں، چوڑیاں خریدی ہیں، انگوٹھیاں خریدی ہیں، سب کچھ۔ جھنڈے، باجے، چوڑیاں سب کچھ خریدا ہے، یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی خریداری کی ہے، بڑے جوش و خروش سے جو ہے وہ بچہ خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ ہماری آزادی کا دن ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں، خریداری کے لیے آپ آئے ہیں، کیا کہیں گے؟ کوئی ترانہ، کوئی ملی نغمہ یاد ہے؟ پاک سرزمین شاد باد، کیشور حسین شاد باد، تو نشان وزم نشان ارض پاکستان، پاک سرزمین کا۔ زمین شاد باد، کیا کہیں گے؟ کیا خریداری کیا ہے؟ کیا کچھ خریدا ہے؟
میں نے جھنڈا لیا، جھنڈیاں، باجے، بیچ، جھنڈے لیے ہیں تاکہ گھروں کو سجایا جا سکے، محلوں کو سجایا سکے. لوگ بڑے جو ہے وہ پرجوش نظر آ رہے ہیں، خریداری کا سلسلہ جاری ہے، لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی پہلے سے جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، قیمتیں زیادہ ہیں، مگر اس کے باوجود ہی خریداری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور لوگ بھرپور انداز میں 14 اگست منانے کے لیے جو ہے وہ تیاریاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے رحیل، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. آپ کو بتائیں حبس اور گرمی کے بعد شہر میں بادلوں کی انٹری. شہر کے مختلف علاقوں میں بارش اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا. آپ کو خبر دیں شہر میں بادلوں کی انٹری ہو گئی ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے سامیہ سعید سے. اگر بات کی جائے شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے تو یہی دیکھا جا رہا ہے موسم کے جو تیور ہیں وہ بدلتے ہوئے ہی دکھائی دے رہے ہیں. شہر لاہور میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے کے باعث گرمی کا جو زور ہے وہ ٹوٹتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے. شہر لاہور کے بعض علاقوں میں جو ہے وہ ہلکی بوندا باندی بھی ہوئی ہے. اگر ذکر کر لیں ان کا تو جوہر ٹاؤن، کرتبہ چوک، جیل روڈ پر جو ہے وہ ہلکی بوندا باندی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی دیکھنے میں نظر آیا. لیکن اب یہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ شہر لاہور میں ٹھنڈی ہوائیں تو چل رہی ہیں اور آسمان پر جو ہے وہ بادلوں کا بسیرا ہی دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، موسم کا حال بتانے کے لیے سامیہ شکریہ آپ کا. صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی پی سی ہوٹل میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں کہ یہ جو کراچی کے اندر ایک ٹبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ ہے، شاید آپ نے نام سنا ہو، اس کے بانی جو تھے ان کا نام تھا عبدالرزاق ٹبا. عبدالرزاق ٹبا صاحب میرے دوست بھی تھے اور بڑے شوق سے مجھے دکھانے لے جاتے تھے اور اتنا شوق تھا ان کو. ہی ہیڈ گڈ انکم. ٹبا انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹریز ہیں، اچھی انکم تھی، مگر اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنا سارا وقت اب ٹبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے لیے وقف کر دیا. خود ارجنٹینا جا کر میں نے بستر چنے، چائنا گیا تو وہاں مجھے یاد ہے مجھے سارا دن وہاں ایک دن دکھانے لے گئے کہ چائنا گیا تو وہاں بھی اے بی اور سی قسم کی ایکوپمنٹ ہوتا ہے، تو میں نے اے اور کسی جگہ پر بی کہیں چنا کیونکہ جب زیادہ فرق نہیں تھا تو اس کو چنا. یہاں تک کہ نیا کیفیت تھی، 17-18 سال پرانی بات آپ سے کر رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ جنہیں دنیا بھر کے اندر اس وقت ہاتھ دھونا اسپتال کے اندر بڑی اہمیت ہو گئی ہے کہ کمیونیکیشن آف کمیونیکیبل ڈیزیزز اسپتالوں کے اندر بڑھ گئی، تو ہاتھ دھونے کا. تو کہنے لگے میرے آرکیٹیکٹ جو تھے شاہد ارشد شاہد عبداللہ، وہ پریشان ہیں کیونکہ میں نے کہا کہ اب ہر جگہ واش بیسنز لگاؤ، تو بنے بنائی جگہ پر بیچ میں پلمبنگ کر کے ان کو واش بیسن لگانے پڑے. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے آدمی تھے. یہ جو پیشن ہوتا ہے کار خیر کرنے کا، یہ مسلمان کی فطرت میں ہونا چاہیے، یہ مسلمان سے ہٹ کر نہیں ہے. اور ابھی آج صبح بھی میں کہیں کچھ کہہ رہا تھا اور مسلسل کچھ دن اس بات کو دہراتا رہوں گا کہ اسلام جو مذہب آیا وہ ریاست بنانے کے لیے نہیں آیا، وہ کمیونٹی کے لیے آیا. ذرا اس بات کو بڑے غور سے سوچئے گا. اسلام نے ہمدردی کی بنیاد پر بعد میں ریاست بنی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور لوگوں کے ساتھ ہمدردی، پھر مدنی دور کے اندر بھی جب ریاست بن بھی گئی تو پرائمری پرپز کمیونٹی تھا، بنیادی، یعنی ریاست کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. بنیادی کام یہ تھا کہ وہ پتھر پیٹ پر باندھ کر کے خود بھوکے رہ کر لوگوں کو کھلاتے تھے. خلفائے راشدین بڑی ریاست جب بہت بڑی ہو گئی اس کے باوجود ان کا حال یہ تھا کہ وہ لوگوں کا کام کرتے تھے. حضرت ابو بکر کے متعلق حضرت عمر کی پوری حدیث موجود ہے کہ وہ کسی کو جاتے تھے صبح فجر کے بعد، کوئی نابینا عورت تھی اس کے گھر پہ جا کر آٹا گوندتے تھے، بچوں کے کھانے کی تیاری کراتے تھے. یہ خلفائے راشدین کی بات ہے. حضرت عمر جب کھانا بانٹ رہے تھے کہیں، خلیفہ، بڑے خلیفہ، یعنی جب وہ یروشلم گئے تو ایک اونٹ پر سوار ہو کر گئے، تو وہ اتنا بڑا خلیفہ جب وہ کھانا کھلا رہا تھا لوگوں کو تو ایک صحابی کے پاس سے گزرا تو حضرت عمر نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو انہوں نے کہا دائیں ہاتھ میرا مصروف ہے، چلے گئے. پھر واپس آئے، پھر وہی وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو پھر انہوں نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے کہا، ان صحابی نے کہا رضی اللہ عنہم نے کہ میرا دایاں ہاتھ جو ہے وہ مصروف ہے. تو انہوں نے پوچھا کہاں مصروف ہے؟ کہنے لگے جہاد پر گیا تھا وہاں وہ شہید ہو گیا، مصروف ہے، اس نے میرے زندگی کا قرض ادا کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام جو ہے نا وہ تو کمیونٹی کا مذہب ہے، ریاست کا مذہب نہیں ہے. اسلام نے قانون بھی ریاست نے نہیں بنایا. اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، قانون ریاست نے نہیں بنایا.
یہ تو نیشن سٹیٹ آ گئی جو اپنے قانون بنانے لگی. قانون مفتیوں کے پاس فتاوے ہوتے تھے, لوگ پریشانی لے کر مفتی کے پاس جاتے تھے. مفتی صاحب اسلام کی روح کے اعتبار سے قرآن, سنت, احادیث, خلفاء اور پھر قیاس, آخر میں قیاس آتا تھا, اس کی بنیاد پر فتویٰ دیتے تھے. حکومت انصاف کی ذمہ دار تھی, قاضی مقرر کرتی تھی, اور قاضی جو فیصلہ کرتا تھا وہ مفتیوں کے فتاووں کی بنیاد پر, تاریخی بنیاد پر فیصلے کرتا تھا. کبھی حکومت نے قانون نہیں بنایا. اٹ واز ڈپینڈنٹ آن قرآن اینڈ سنہ. اچھا, اور قرآن اینڈ سنہ تو بھرا ہوا ہے نا اسی چیز سے, کمیونٹی کے ساتھ بھرا ہوا ہے, اور کمیونٹی کے لیے قانون بھی قرآن کے اندر لے ڈاؤن ہو گئے. اور کمیونٹی کے ساتھ جو میں عام طور پر اب لوگوں کو کہتا ہوں کہ پہلی سورت قرآن کی الف لام میم سے آپ شروع کریے تو آپ کی ذمہ داریوں کا تعین. خبر دیں آپ کو, شادہ ملٹی لیول گریڈ سیپریشن پروجیکٹ LDA نے منصوبے پر 65% تعمیراتی کام مکمل کر لیا ہے. شادہ منصوبے کی وال کنکریٹنگ کا کام مکمل کر لیا گیا. فلائی اوور کے لیے 84 گریڈز کی تعمیر جبکہ 50 کو لانچ کر دیا گیا ہے. شعبہ انجینئرنگ نے رپورٹ DG LDA کو پیش کر دی ہے. آپ کو خبر دے رہے ہیں, شادہ ملٹی لیول گریڈ سیپریشن پروجیکٹ کا کام ہو رہا ہے. LDA نے منصوبے پر 65% تعمیراتی کام بھی مکمل کر لیا ہے. شادہ منصوبے کی وال کنکریٹنگ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے. فلائی اوور کے لیے 84 گرڈرز کی تعمیر جبکہ 50 کو لانچ کر دیا گیا ہے. شعبہ انجینئرنگ نے رپورٹ DG LDA کو بھی پیش کر دی ہے. اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں شادرہ ملٹی لیول گریڈ سیپریشن پروجیکٹ کا یہ معاملہ ہے. مزید جانتے ہیں زین العابدین سے. جی زین, بتائیے کس حوالے سے. شادرہ کے علاقے میں ٹریفک روانی کو بہتر بنانے کے لیے LDA کی طرف سے شادرہ ملٹی لیول گریڈ سیپریشن پروجیکٹ پر تعمیراتی کام جاری ہے. تاہم آج پروجیکٹ ڈائریکٹر کی جانب سے جو DG LDA کو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ LDA نے شادرہ پروجیکٹ پر 65% تعمیراتی کام مکمل کر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شادرہ منصوبے کی کو تکمیل کے لیے جو وال کی کنکریٹنگ کا عمل ہے وہ بھی مکمل کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ فلائی اوور کے لیے 126 گرڈرز میں سے 84 تعمیر جبکہ 50 گرڈرز کو لانچ کر دیا گیا ہے. شادرہ فلائی اوور کے ساتھ نکاسی آب کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے جو ڈرین کی تعمیر کا منصوبہ ہے اس میں 1138 میٹر میں سے 500 میٹر ڈرین کی کھدائی بھی مکمل کر لی ہے. شادرہ منصوبے کے ساتھ 3 پیڈسٹرین بریجز پر بھی تعمیراتی کام جاری ہے جو کہ 30% مکمل کر دیا گیا ہے. اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ منصوبے کے لیے صاف بننے والی ریٹیننگ وال کا 85% سے زیادہ کام مکمل کر لیا گیا ہے. DG LDA کی جانب سے شادرہ پروجیکٹ کی ٹیم کو یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 30 اگست تک اس منصوبے کا تعمیراتی کام مکمل کر دیا جائے. جی, زین العابدین منصوبے کی تفصیلات بیان کر رہے تھے, شکریہ. خبر دیں آپ کو, استحکام پاکستان پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا قیام. سیکرٹری جنرل عامر محمود کیانی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. 48 رکنی کمیٹی میں جہانگیر ترین, عبدالعلیم خان, عمران اسماعیل اور اسحاق خاقوانی شامل ہیں. سردار تنویر الیاس, اون چودھری, فردوس عاشق اوان بھی شامل ہیں. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں لیاقت علی سے. جی لیاقت, بتائیے گا. بالکل, استحکام پاکستان پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا آج باضابطہ اعلان کیا گیا ہے. جہانگیر خان ترین اور عبدالعلیم خان کی منظوری کے بعد سیکرٹری جنرل عامر کیانی نے اس حوالے سے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے. جاری کردہ جو نوٹیفکیشن ہے اس کے مطابق 38 رکنی جو CEC ہے اس میں جہانگیر خان ترین, عبدالعلیم خان, عمران اسماعیل, اسحاق خاقوانی, سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس, عامر محمود کیانی, اون چودھری, فردوس عاشق اوان, محمود مولوی, نعمان لنگریاز, سعید اکبر نوانی, جی جمال, سیاست چوہان, رایا یاور کمار, رانا نصیر احمد خان, سعید الحسن, مامون جعفر, چودھری اخلاق, امیر حیدر سنگا, چودھری ظہیر الدین, چودھری شفاق, اجمل چیمہ, محمد یعقوب شیخ, شعیب صدیقی, مراد راز, میاں خالد محمود, رایا اسلم کر, سردار سالر نقی, رانا اسلم, نوریش کور, محمد شاہ کھدا اور دیگر ممبر شامل ہیں. اور اہم فیصلے کرنے کے لیے CEC کا اجلاس بھی جلد بلائے جانے کا امکان ہے. جی لیاقت علی, تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے شکریہ.
تو خبر یہ ہے PHA حکام کی مبینہ غفلت سامنے آئی. ملازمین کی حاضری کی مانیٹرنگ کا کوئی میکانزم نہ بنایا جا سکا. میکانزم نہ ہونے سے گھوست ملازمین کا انکشاف. گھوست ملازمین کی تنخواہیں ہڑپ کرنے سے خزانے کو کروڑوں کا نقصان. نجی کمپنی کو ٹھیکہ دینے کے لیے کام صرف ورکنگ پیپر کی حد تک محدود رہا. PHA انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ملازمین کی مینول حاضری چیک کی جا رہی ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے زین العابدین سے. جی زین بتائیے گا. یہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی مبینہ غفلت کا ایک اور شاخسانہ سامنے آیا ہے کہ PHA ملازمین کی حاضری کی مانیٹرنگ کا کوئی میکانزم نہ بنا سکا. عکس کی حالت بہتر بنانے اور گھوست ملازمین کے خاتمے کے لیے PHA نے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لینے کا اعلان تو کیا تھا اور حاضری کی مانیٹرنگ کے لیے بایو میٹرک اور جیو ٹیگنگ کا استعمال کیا جانا تھا، لیکن نجی کمپنی کو ٹھیکہ دینے کے لیے یہ کام صرف ورکنگ پیپر کی حد تک محدود رہا اور گزشتہ حکومتوں میں بھی ٹینڈر پروسیس سے زیادہ یہ کام نہ ہو سکا. ماضی میں PHA کی جانب سے نجی کانٹریکٹر کو ٹھیکہ تو دیا گیا تھا، لیکن اس ٹھیکے کو منسوخ کرنے کے بعد دوبارہ جو بایو میٹرک حاضری کا منصوبہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو سکا. تو اس غفلت کی وجہ سے PHA ملازمین کی حاضری چیک نہ ہونے کی وجہ سے اتھارٹی میں گھوست ملازمین کا انکشاف ہوا ہے. گھوست ملازمین کی تنخواہیں ہڑپ کرنے سے خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور دوسری جانب اینٹی کرپشن کی طرف سے بھی کریکٹر اقبال. ٹھیک ہے زین العابدین، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا. خبر دیں آپ کو، پولیس شہداء کے ورثاء کو پلاٹس اور گھروں کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے. سینٹرل پولیس آفس میں پولیس شہداء کے ورثاء کو گھروں کی تعمیر کے لیے چیک تقسیم کرنے کی تقریب. 5 فیملیز کو گھروں کی تعمیر کے لیے فی کس 5 لاکھ روپے کا چیک دیا جائے گا. مدثر حسین سے مزید بات کرتے ہیں. جی مدثر بتائیے گا. پنجاب میں دونوں کی طرف سے گورنمنٹ سے پولیس شہداء کے ورثاء کو پلاٹ اور گھر کی تعمیر کے لیے رقم جو ہے وہ آئی آفس کی طرف سے جاری کی گئی ہے. لاہور کے شہید کانسٹیبل نذیر احمد، گلان مصرا گلفام شہزاد، خانوار کے سعید احمد اور گجرات کے محمد وارث عید کے ورثاء کو 5 لاکھ روپے فی کس گھر کی تعمیر کے لیے دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ سینٹرل پولیس آفس میں 2017 سے جو ہے وہ تقریباً 5 پولیس شہداء کے ورثاء کو گھر کی تعمیر کے لیے تقسیم کرنے کی تقریبی مرکزی طرح سے منتخب کیے گئے. مزید 5 فیملیز کو پلاٹ پر گھروں کی تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے کی پہلی قسط جمہوریہ تک جو ہے وہ دے دی گئی ہے. آئی پنجاب میں 2017 سے قبل کے شہداء کے گھروں کی تعمیر کے لیے مخیر اعزاز سے تعاون حاصل کرنے پر آپ کے ملتان اور آزادی کی جو کافت ہے ان کو بھی کہا ہے کہ کا کہنا ہے کہ ملتان سرگودا اور گجرانوالہ کی مختلف فوجی سوسائٹی میں 2017 سے قبل کے شہداء کے ورثاء کو پلاٹ دے دیے گئے ہیں. اس فیملیز کے 5 پلاٹ موجود تھے. جی مدثر ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں معمولی اضافہ. 9 پیسے کے اضافے سے انٹر بینک میں ڈالر 287 روپے 55 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ مہنگا 296 روپے 50 پیسے تک ٹریڈ ہو رہا ہے. مزید جانتے ہیں زاہد عابد سے. جی زاہد آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، کرنسی مارکیٹ میں آج زیادہ سرگرمی نہیں دیکھی گئی. انٹر بینک ڈالر ریٹ میں کچھ خاص طرح اضافہ نہیں ہوا، لیکن دوسری طرف اوپن مارکیٹ میں جس کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی طلب بڑھنے کی وجہ سے 1 روپے تک ڈالر مزید مہنگا ہوا ہے، جس کے باعث اس وقت اوپن مارکیٹ میں ڈالر ریٹ کم از کم 296 روپے 50 پیسے تک ہے اور اکثر مقامات پر اس سے زیادہ پر ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے. مارکیٹ ذرائع کے مطابق بینکوں کی جانب سے ایک مرتبہ پھر ڈالر کی فراہمی کچھ کم کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ڈالر کے جو جی زاہد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے شکریہ.